السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ناول اسٹوری۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری اسٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کی انوکھی کہانی، ایپیسوڈ نمبر 7۔ تم کوئی نہیں ہو ارحم ہمدانی، کوئی بھی نہیں ہو تم۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کہا تھا، اور جانے ایسا کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ ارحم کے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے الفاظ اسے تیر کی طرح اس کے دل پر جا لگے تھے، اور وہ رک سا گیا تھا جبکہ وہ اپنے الفاظ کی تیر برسا کر وہاں پہ جا چکی تھی۔ اس نے اپنی پلکوں پر مسکارا لگا کر آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ لال رنگ کی ٹی شرٹ جو آدھے سے گھٹنوں تک اور پیچھے سے پاؤں کو چھوتی، اس کے ساتھ بلیک کلر کا پاجامہ اور دوپٹہ دائیں کاندھے میں لٹکائے، اپنے سیاہ کمر کے قریب آتے بال کھولے اور بائیں کاندھے پھیلائے، میک اپ کے آنکھوں پر کاجل، آئی لائنر کی ہلکی لائن، مسکارا اور ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، کانوں میں کالے نگینے اور ٹاپس اس کی طرح لاکت پہنے اور ڈنر میں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہمیشہ سے زیادہ کئی پرکشش اور خوبصورت لگتی وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک عجیب سی چمک، نہ تو وہ خوشی کی تھی اور نہ ہی وہ غم کی تھی۔ پھر جانے یہ کیا تھا جو اس کے ہونٹوں سے ہلکی مسکراہٹ بن کر ابھرا تھا۔ موبائل پر بجنے والی ٹیون نے اس کی توجہ آنے سے ہٹائی تھی۔ بیڈ کے پاس آ کر دیکھا، اسی کی کال تھی۔ آ گئے تم؟ موبائل کان سے لگائے فوراً کہا، جبکہ دوسری جانب شہروز کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب الاف نے اسے تم کہا تھا۔ یس میم، آپ کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا ہوں، مسکرا کر کہا۔ نظریں الاف کے اپارٹمنٹ کی کھڑکی کی جانب تھی۔ آئی ایم کمنگ۔ کال کٹ کر کے اس نے پلٹ کر آخری بار آئینے کی طرف ڈالا، پھر وہی مسکراہٹ پر اسرار تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، بلیک پینٹ کوٹ پہنے، سٹائلش براؤن بال جیل سے نکائے ہوئے، ڈائے کلائی پر قیمتی گھڑی پہنے، گہری براؤن آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کے سامنے آتے ہی دیکھا اور ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا، وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی حسین لگ رہی ہے وہ، اسے ماننا پڑا، آج تک اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی، شاید اس کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ گاڑی میں بیٹھ سکے۔ اسے محسوس ہوا اس کے ہونٹ ہیلے تھے، شاید وہ کچھ کہہ رہی تھی، مگر کیا؟ ہیلو؟ اس چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تھی اور ایک جھٹکے سے ہی اس نے اپنے حواس میں واپس لے آیا۔ کہاں گم گئے؟ یو؟ اس نے ایک بار پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آر یو لکنگ سو بیوٹیفل؟ تھینک یو۔ اب چلیں؟ مسکرا کر پوچھا تھا۔ اب وہ مسکرایا تھا، گہری مسکراہٹ۔ آف کورس مائی پرنسس، اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا، جبکہ الاف اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ جلدی ہی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا اور اس کے ایک نظر دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اوکے سو لیٹس گو، اور اسی کے ساتھ وہ گاڑی آگے بڑھاتا چلا گیا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ الاف شہروز میں انٹرسٹڈ ہے؟ ہادی نے حیرانگی سے کہا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھے ارحم نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ارحم ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ وہ شہروز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے ساتھ ڈنر پر کیوں گئی؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ آخر یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب ہو رہی ہے اور مجھ سے دور۔ وہ اب الجھنے لگا تھا۔ یہ پہلی بار تھا وہ الاف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اب وہ بدل گئی ہو۔ 4 سال کسی انسان کے بدلنے کے لیے بہت ہوتے ہیں ارحم۔ ہو سکتا ہے اب وہ بدل گئی ہو۔ جی بالکل، ہو سکتا ہے وہ بدل گئی ہو ارحم، وہ واقعی شہروز کو پسند کرنے لگی ہو۔ ہادی اسے سمجھنا چاہا، یہ سچ میں وہ بدل گئی ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ اسے کس چیز نے بدلا ہے۔ ہم نہیں جانتے ان 2 سالوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ شہروز کو وہ پسند نہیں کرتی ہے، وہ اس کے قریب ہو رہی ہے، مگر اس کی وجہ کچھ اور ہے،
کچھ تو ہے جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ارحم نے سوچتے ہوئے پوچھا، تو پھر ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں روک دیا؟ مگر اگر تم چاہو تو میں الاف سے اس کی فرینڈ سے اس کا نام پوچھتا ہوں اور میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ سارا، ہاں سارا، اس کے بارے میں معلوم کرو۔ لگتا ہے اب یہی کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک کام اور کرنا ہوگا، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ ان دونوں کا ڈنر خراب، اور ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس میں تو بہت مزہ آنا ہے، اور ہادی بھی مفت کارڈ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جبکہ اب یہاں سے کچھ دور ایک ریسٹورنٹ کی جانب آؤ تو اس کے ٹاپ فلور پر صرف ایک ہی ٹیبل پھولوں اور کینڈلز سے ڈیکوریٹ ہوئی تھی، جس کے دونوں اطراف دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ الاف کی نگاہیں کھلے آسمان کی جانب تھی، جبکہ شہروز اس کے سامنے اس کو بیٹھا چاند کی جانب اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی لگی تمہیں یہ جگہ؟ اسے مسلسل کسی سوچ میں گم دیکھ کر اس نے پوچھا۔ بہت خوبصورت، میں نے پہلے کبھی اس طرح کا ڈنر نہیں کیا، الاف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کینڈلز کی روشنی میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اور میں اس سے پہلے کسی کے لیے اتنا سب کچھ نہیں کیا۔ شاید یہ پہلی سچی بات تھی جو اس نے کہی تھی۔ اچھا، اب وہ میرے لیے کیا آپ نے؟ بٹ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ تم ڈیفرنٹ ہو، تمہارے لیے یہ سب کرنے کا دل چاہتا ہے، تمہیں اسی طرح اپنے سامنے بیٹھا کر دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ اسے نگاہوں کا حصار لیتے ہوئے اس نے معنی خیز انداز میں کہا، اور یہ لائن تم نے اب تک کتنی لڑکیوں سے کہی ہے؟ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ نظریں اسی کی جانب تھی جو اس کے سوال پر ہنسا تھا۔ سچ بتاؤں تو تم پہلی لڑکی نہیں ہو، اس سے پہلے بھی میری زندگی میں کئی لڑکیاں آ چکی ہیں جن کے ساتھ میں نے بہت فلرٹ کیا ہے، اور یہ تم سے چھپا نہیں ہوا، کیونکہ میری پوری کمپنی میری عادتوں کے بارے میں جانتی ہے۔ اس نے سچ کہنا ہی صحیح سمجھا تھا۔ ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے اس کمپنی میں کوئی کام کرے اور وہ اس کی عادت کے بارے میں نہ سنے۔ یقیناً اب تک کسی نہ کسی نے الاف کو اس کے بارے میں بتا ہی دیا ہوگا، اس لیے خود اقرار کرنے میں ہی اس کی امیج اچھی ہو سکتی تھی۔ رکو، ایک منٹ، کیا تم میرے ساتھ ان لڑکیوں کی طرح فلرٹ کر رہے ہو؟ گلاس واپس رکھتے ہوئے اس نے مصنوعی حیرانگی سے کہا تھا۔ نو، I am very serious about you۔ وہ فوراً اگرا اور بڑبڑایا۔ نائس جوک، مسکرا کر کہتی ہوئی وہ دوبارہ اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ چائنیز، اب وہ کیسے اگنور کر سکتی تھی؟ It's not your like۔ I am seriously۔ It's not of your joke۔ اور الاف کے موبائل پر بجنے والی ٹیون نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایکسکیوز می، وہ اپنا موبائل اٹھاتی کھڑی ہوئی اور اب اس سے دور جا رہی تھی۔ ایسی کون سی کال ہے جو میرے سامنے پک نہیں کی جا سکتی؟ اسے دور جاتے دیکھ کر اس نے سوچا۔ تمہیں یقین ہے وہ دونوں یہی ہیں؟ لفٹ میں آتے ہی اس نے ٹاپ فلور کا بٹن پریس کیا۔ ہاں، مجھے سیکرٹری نے بتایا، اس نے ہی ٹیبل ریزرو کروائی ہے۔ پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ لفٹ کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کھانے میں کیا ہے؟ آف کورس ہارڈی، ڈنر کا انتظار تھا۔ چائنیز، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اور اسی کا لفٹ کے ساتھ دروازہ کھلا تھا، کیونکہ یہ اسے پسند ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا جبکہ ہادی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے دیکھا سامنے ہی پھولوں کی کینڈل سے سجی ٹیبل اب شہروز بیٹھا ہوا تھا۔ واؤ، تو یہ دونوں یہاں اتنے رومانٹک ماحول میں کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے ہیں؟ آر یو شور میں شہروز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ ہادی نے اپنا سوال دہرایا، جبکہ ارحم نے آس پاس اپنی نظر دوڑائی اور اسے ایک کونے میں موبائل کان سے لگائے وہ کھڑی نظر آئی تھی۔ تم شہروز کے پاس جاؤ، میں اسے لے کر آتا ہوں اور اسے آرڈر دیتا ہوں۔ وہ الاف کی جانب بڑھا تھا جو اب موبائل فون پر بات کر رہی تھی۔ I'm 100% sure، مجھے کچھ دیر میں کام پورا ہو جانا چاہیے، وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اوکے، I am waiting، اور اسی طرح اس کے کان میں موبائل لگا ہٹا۔ کیا میرا ہی ویٹ ہو رہا ہے؟ اپنے قریب سے آئی آواز نے اسے چونکا اور وہ چونک کر پلٹ اٹھی۔ وہ سامنے ارحم کو کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے اتنا تیار دیکھ کر کچھ پل کے لیے رک سا گیا تھا۔ بس اس تھوڑی سی ہی تیاری
کے ساتھ کتنی حسین لگتی ہے وہ. ارحم سر، وٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ اسے خود کو گھورتا پا کر اس نے اسے سوال دہرایا. یہ پبلک پلیس ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے یہاں ہونے سے کسی کو پابندی ہے. کاندھے اچکاتے ہوئے مسکرا کر کہا. آج اس کا انداز بدلا سا لگ رہا تھا. اوکے، وہ کہہ کر وہاں سے جانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھی. ارحم نے پھر اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اس کے سامنے آ گیا. لگتا ہے تمہیں معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا. دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، جبکہ الاف اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی. نہیں، اس تیاری کو دیکھ کر ایسا کیوں نہیں لگتا؟ معنی خیز انداز تھا جو الاف کو حیران کر گیا تھا. وہ پہلے تو ایسے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب کیوں؟ میں یہاں شہروز کے ساتھ ڈنر پر آئی ہوں مسٹر ارحم، اور یہ تیاری اس لیے ہے. وہ اس کے ساتھ جواب پر ارحم نے مسکرا کر مزید گہری سمائل دی. وہ ایک قدم آگے ہوا، اس کے بے حد قریب، اور الاف تو اتنی حیران تھی کہ اپنے قدم پیچھے ہی نہیں موڑ پا رہی تھی. وہ تھوڑا جھک کر اس کے کان کے قریب آیا. لیکن مجھے تو لگتا ہے اس تیاری کی کوئی خاص ضرور وجہ ہے. شاید وہ کام جس سے پورے ہونے کا تم ویٹ کر رہی ہو. اور ارحم کے الفاظ سے حیرانگی کی انتہا پر لے گئے تھے. وہ مسکراتے ہوئے اس سے ایک قدم دور ہوا. نظریں اسے سیاہ حیران نگاہوں پر دیکھ رہی تھی، جو اسے دیکھ ہی رہی تھی، جو اسے بتا رہی تھی کہ وہ صحیح ہے. یہ تیاری شہروز کے لیے نہیں ہے، اور یہی بات ارحم کو خوش ہونے کے لیے کافی تھی. چلیں، اسے راستہ دیتے ہوئے کہا، جبکہ الاف بنا کچھ کہے آگے بڑھی تھی. ارحم واقعی ایک خطرہ تھا، اور آج اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا. وہ جب ٹیبل کے قریب پہنچی تو ہادی اسے شہروز کے ساتھ بیٹھا تھا. الاف مصنوعی مسکراہٹ لیے اپنی جگہ پر بیٹھی، اور ارحم کے لیے صرف الاف کے ساتھ ہی وہ جگہ بچی تھی اور وہ وہاں بیٹھ چکا تھا. ہادی اور ارحم نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا. آخر وہ ڈنر خراب کر ہی چکے تھے، اور شہروز کو اکتایا ہوا چہرہ اس بات کا گواہ تھا. جبکہ الاف ارحم کے الفاظوں میں گم اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہوتی تھی. اب اگر یہاں سے کچھ دور ہی ڈیفنس کے ایریے میں بنے اس بنگلے کی جانب آؤ تو یہاں دوسرے فلور کے موجود ایک بیڈ روم کی سائڈ پر رکھے اسٹڈی ٹیبل پر ایک لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا، جس پر کرسی پر بیٹھے کوئی شخص مسلسل کچھ ٹائپ کر رہا تھا. کچھ دیر بعد اس نے پہلا دراز کھولا، USB اس میں سے نکال کر لیپ ٹاپ پر لگائی. اسکرین پر اب ایک فائل اوپن ہوئی تھی، اور اب اس فائل کو کھولنے لگا تھا. کیا ہوا شہروز، تم کچھ کھا نہیں رہے؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے شہروز سے کہا، لیکن جواب میں آیا، نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، بس کھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سب جان بوجھ کے ہو رہا ہے. فی الحال تو اس کا تمہیں کھانے کا دل نہیں کر رہا. اور ہاں ہادی، اس کے جوک پر صرف دونوں ہی ہنستے تھے. جبکہ شہروز نے اب الاف کی جانب دیکھا تو وہ خاموشی سے کھانے کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. ایسے تو مت کہو، ایسے تو مت دیکھو، ایسے چائنیز سے زیادہ عزیز کون ہے تمہیں؟ ارحم نے کہنے کی جگہ ہادی پر کہکا لگاتے ہوئے ایک بار گونجا تھا. وہی الاف اور شہروز دونوں نے اسے گھوری سے نوازا تھا. اس نے اب فائل کاپی کیا اور ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ اوپن کی، شاید فیس بک یا شاید ٹویٹر. اب وہ اس فائل کو وہاں سے اپلوڈ کر رہا تھا. اس نے دیکھا لوڈنگ چل رہی تھی، اور ساتھ ہی میز کی سطح پر اس کی انگلیاں تھیں. 10%، 20%، 50% اینڈ 100%، اور فائل اپلوڈ ہو چکی تھی. اس کے لیے مسکراہٹ کے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا تو ارحم نے اسے تنگ کرنے کا نیا طریقہ نکالا تھا. اف الاف، کیسے سنبھالو گی تم ان دونوں کو؟ اسی سوچ کے ساتھ اس نے گہری سانس لی تھی، اور پھر موبائل پر میسج ٹیون بجی تھی، جس نے الاف کے ساتھ ساتھ ارحم کی توجہ بھی حاصل کی تھی. ٹنگ ٹنگ، اور نہ جانے اس ایک لفظ میں ایسا کیا تھا کہ الاف کے ہونٹ مسکرائے تھے، اور ارحم نے دیکھا کہ یہ ایک سچی مسکراہٹ تھی، بالکل ویسے جیسے آج سے 4 سال پہلے اس نے دیکھی تھی. اس کی سیاہ آنکھوں میں خوشی کی ایک جھلک تھی، اور ارحم نے نہ جانے اس کو دیکھنے کے لیے کتنا بے تاب تھا. اس ایک دن میں ایسا جادو کیا
کہ جو اس نے پہلی پرانی والی الاف کی ایک جھلک دیکھ لی، جبکہ شہروز ارحم کی نظریں مسلسل الاف پر دیکھ کر جل بھن گیا تھا۔ تو اسی لیے برو مجھے اس ڈنر سے رکنا چاہیے کیونکہ وہ خود الاف سے اپسیٹ ہو رہی ہے۔ سوری برو، یہ نہیں ہونے والا۔ سوچتے ساتھ ہی اس نے اپنی کولڈ ڈرنک کو گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ چلے، شہروز کی بلند آواز پر اس کی نظریں اس کی جانب بڑھی جو کھڑا ہو چکا تھا۔ ہاں چلتے ہیں، پر پلیز یہ بچا ہوا کھانا پیک کروا دینا، بہت ٹیسٹی ہے۔ اور ہادی نے بے حد تکے جواب پر الاف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوتی گئی۔ تم کھانے کی فکر مت کرو، جب چاہو یہاں آ کر کھا سکتے ہو تم، یہ ریسٹورنٹ یہی ملے گا، ارحم نے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے کہا، لیکن مفت کا تو نہیں ملے گا، اور تمہیں نہیں معلوم یہ کسی کی جیب سے کھائے ہوئے کھانے کا ذائقہ اپنا ہی لاجواب ہوتا ہے، ایک آنکھ مارتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ آر یو سو فنی بوائے، ڈونٹ وری، نیکسٹ ٹائم جب بھی تم چاہو میں تمہاری یہاں بکنگ کروا دوں گا۔ شہروز نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب چلتے ہیں، صبح پھر پریزنٹیشن دینی ہے اور اس کے لیے فریش رہنا بھی ضروری ہے۔ الاف کی بات نے اس کا سر ہلایا۔ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، شہروز نے گاڑی کے قریب آتے کہا۔ شور، اور اسی کے ساتھ شہروز نے گاڑی کا فرنٹ ڈور الاف کے لیے کھولا تھا، مگر اس سے پہلے کہ الاف آگے بڑھ کر بیٹھتی، تیزی سے آتے ہادی نے اس کی سیٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ایکچولی میری گاڑی کا فیول ختم ہو گیا ہے اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پہلے مس الاف کو ڈراپ کرتے ہیں، پھر جانا تو ہمیں ایک ہی گھر میں ہے۔ کیوں مس الاف، اینی ایشو؟ اور ہادی نے پوچھتے پر الاف ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ نہیں، میں پیچھے بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، گردن دائیں جانب موڑنے پر اسے اپنے ساتھ ایک بار پھر ارحم بیٹھا نظر آیا۔ نظر ڈرائیونگ سیٹ پر تھی، سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھے شہروز پر ڈالی، جو کھا جانے والی نظروں سے ارحم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ارحم نے نظریں کھڑکی کی جانب پھیر دی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر الاف نے اپنی نظریں بھی کھڑکی کے سامنے کی۔ جانتی ہوں تم نے یہ سب ہمارا ڈنر خراب کرنے کے لیے کیا ہے ارحم، مگر مجھے خوشی ہے، اس بات کی خوشی کہ موقع پہ تم میرے ساتھ تھے، اور اسی سوچ سے آج ایک دلکش مسکراہٹ الاف کے ہونٹوں پر آئی تھی جو شہروز اور ارحم دونوں ہی کے نظروں سے بچ گئی تھی۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، مگر آج سب کو جلدی تھی۔ ہادی صاحب کو اپنے مشن سارا پر کام کرنا شروع کرنے جانا تھا۔ عامر حمدانی اور شائلہ حمدانی نے ایک چیریٹی ایونٹ میں جانا تھا، جبکہ ارحم اور شہروز کے لیے آج کا دن اہم تھا۔ آج ان کے ڈیزائن کی پریزنٹیشن جو ہونے والی تھی، اور دونوں میں ایک ہی ڈر اور امید لیے جلدی اپنا ناشتہ نپٹا رہے تھے۔ آج پروجیکٹ انہیں ہی ملنا تھا اور اس کا ان دونوں کو یقین تھا، بس اب ہمیں ملنا چاہیے، ارحم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور شہروز بھی فوراً کھڑا ہوا۔ ارے ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو، شائلہ حمدانی نے انہیں ٹوکا۔ نہیں ماما، اب ہم اور نہیں رک سکتے، چلے برو، شہروز کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا آنٹی، ارحم نے اب باہر کی جانب اپنا قدم بڑھایا۔ مجھے یقین ہے کہ آج شہروز ضرور کامیاب ہوگا، شائلہ حمدانی نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسے کامیاب ہونا ہی ہوگا، یہ پروجیکٹ لاکھوں کا منافع اور لاکھوں کا نقصان کروا سکتا ہے۔ عامر حمدانی اسی کے ساتھ اس کی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ میں لاؤنج میں ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ، ایونٹ شروع ہونے والا ہے۔ جی، وہ بھی اب کمرے میں تیار ہونے کے لیے جا چکی تھی۔ اب اگر یہاں سے دور حمدانی انٹیریئرز میں آؤ تو لفٹ کا دروازہ کھلتا ہی شہروز اور ارحم دونوں بھی باہر نکلنے کے سامنے کھڑی الاف کے پاس جاتے ہوئے ایک سیکرٹری سے کچھ بات کر رہی تھی۔ تم سب ریڈی کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ الاف کی بات پر سر ہلاتی وہ سیکرٹری وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ الاف مسکراتے ہوئے اپنی طرف آتے ان دونوں باسز کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر اطمینان اور سنجیدگی تھی۔ سب ریڈی ہے؟ شہروز کی جانب سے سوال آیا ہوا تھا۔ ہاں، میٹنگ روم میں سب ریڈی کر دیا گیا ہے، اور اب اسے دیکھنے ہی جا رہی تھی کہ کچھ نہ رہ گیا ہو، اور ساتھ ہی ایک پروجیکٹ وغیرہ
کا بھی سیٹ رکھ رہے ہیں، پروفیشنل انداز میں کہا۔ ارحم نے دیکھا وہ بہت مطمئن تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا پروجیکٹ ہمیں ضرور ملے گا، شہروز نے مسکرا کر کہا تھا۔ بالکل، ہم اسی طرح اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ یقیناً ہم دونوں کی محنت رنگ لائے گی۔ ارحم نے دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا، میں جا کر فائنل چیک اپ کرتی ہوں۔ وہ لوگ 10 منٹ تک پہنچنے والے ہیں، انہیں مسکرا کر کہتی ہوئی وہ میٹنگ روم کی جانب گئی، جبکہ ارحم اور شہروز اپنے اپنے آفس کی جانب بڑھے۔ چیریٹی ایونٹ اسکول کے بچوں کے یونیفارم، بکس اور کچھ غریب بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہاں کئی امیر گھرانے کے لوگ اپنی توفیق کے مطابق چیریٹی کرنے آتے تھے۔ ظاہری طور پر دیکھے جائے تو یہ سب غیر عوام کی مدد کے لیے جمع ہو رہا تھا۔ احساس ہمدردی کے جذبے کو یقینی بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے اپنا کام سر انجام دیا۔